السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاعراف شروع کریں گے۔ اس سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے سورۃ الاعراف مکیہ، یعنی یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اتری۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس کا 29واں نمبر ہے۔ اس کی 208 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب سے پڑھیں گے۔ اعراف کا معنی ہوتا ہے پہچان کرنا، چونکہ یہ قیامت والے دن ایک ایسا مقام ہوگا جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی دائیں طرف دیکھیں گے تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو دنیا میں ان کے واقف کار، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے تھے، اور وہ جنت کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور بائیں طرف دیکھیں گے تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، یہ فلاں محلے کا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن وہ جہنم کے لیے روکے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور تینوں ہی ممدودہ ہیں، یعنی لام، صاد اور لام، میم اور صاد تینوں کے اوپر مد ہے۔ ہم ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کے معنی و مفہوم کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ اتاری گئی ہے آپ کی طرف۔ فلا یکن فی صدرک، بس آپ کے سینے میں نہ ہو کوئی بھی تنگی، من اس کے بارے میں۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مؤمنین کے لیے بہت اچھی نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 2 وصف بیان کیے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جس بھی صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بڑی خاص بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ خاص بات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن مجید یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو لوح محفوظ میں کتابی شکل دی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا۔ دوسری یہ صفت اس کی قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے کہ انزل الیک، کہ یہ آپ نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ اور یہاں پھر آگے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے احکامات کو آگے پہنچانے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی اور پریشانی نہ آئے، چونکہ ایسے معاشرے میں جو قرآنی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا، اس میں قرآن مجید کو بیان کرنا اور پھر یہ ان کو باور کروانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے اور ہم سب کو یہ تنبیہاً کہا ہے کہ قرآنی احکامات کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کی جائے، بلکہ قرآن کے ہر حکم کو بخوشی قبول کیا جائے اور اس پر عمل خوشی کے ساتھ اور اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ مومنین کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مومن نہیں ہے اس کو اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی،
ہم لوگ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قرآن مجید کا حافظ بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے، یا اس کے پاس اسی لائن کی اور بھی کئی ڈگریاں ہیں، بعض اوقات تفسیر میں PhD تک لوگ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر عمل نہیں نظر آتا۔ تو ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن نے اس کو مؤثر کیوں نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دی کہ دراصل اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے، علم تو حاصل ہو گیا لیکن ایمان نہیں ہے، اور ایمان عمل کا نام ہے۔ عمل کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور اگر ایمان ہو تو پھر ہی انسان متاثر ہوتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا حکم یہ دیا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو تم اس کے علاوہ دوسروں کی، دوستوں کی۔ یہاں دوست کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی مشرکین کے لیے یہ لفظ بولا ہے، کیونکہ عبادت ہمیشہ محبت کی وجہ سے کی جا سکتی ہے۔ عبادت کی بنیاد ہی محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہیں ہے تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے نام پر نظر و نیاز، ان کے نام کے وظیفے اور ان کی خوشی کے کام، تو گویا انہوں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی بنا رکھی ہے۔ اولیاء کا معنی بھی یہ ولی ان کی جمع ہے، یہی ہوتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی انسان جتنی بھی نصیحت پکڑے وہ تھوڑی ہے، انسان کو اپنے عمل میں مزید آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ تو ان آیات میں ہمیں پہلا حکم یہ ملا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، کیونکہ اس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو کرنے والے کے لیے تنگی کا باعث بنے۔ دوسرا یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، اور ہر وہ شخص جس کو قرآن پہنچے وہ دوسروں کو اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی سے ڈرائے۔ تیسری بات یہ ذکر ہوئی کہ یہ صرف مومنین کے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ چوتھی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے اس کی اتباع کرو، یہ لازم ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے اترے ہوئے قرآن کو مانو۔ اور پانچویں نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع نہ کرو۔ اور چھٹی بات یہ ذکر کی گئی ہے قلیلا ما تذکرون، کہ انسان کو اپنا عمل کبھی بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ اگر رات کو تہجد کا وہ عادی ہو جائے، دن کو روزے کا عادی ہو جائے، اور وہ یعنی دین کے تمام کام کرے، تمام فرائض کو ادا کرے، پھر بھی یہ چیز اپنے ذہن میں نہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جتنی نعمتیں ملی ہیں کہ انسان کا اپنا جسم ہی بہت ساری نعمتوں، سینکڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے، تو ان کے مقابلے میں انسان کی یہ فرائض کی ادائیگی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم میں سے تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی نصیحت پکڑنے والے قلیل ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جو چیز خالص ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ جس طرح سونا بھی ایک دھات ہے اور زمین کے اندر سے یہ نکلتا ہے، تو اسی طرح مٹی بھی زمین کے اندر ہی ہوتی ہے، زمین کے اندر سے بے شمار دھاتیں اور بھی نکلتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے قیمتی دھات سب سے تھوڑی نکلتی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے نصیحت حاصل کرنے والے اور عمل پیرا ہونے والے بھی تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہوئے ہم اکثریت کو نہ دیکھیں کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے عہدے حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی قلیل ہی ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ان قلیل لوگوں کے اندر شامل کریں جو اللہ کے قریب ہونے والے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی
مسلمانوں کو کسی بات کی نصیحت فرماتے ہیں تو اس کے بعد نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے بعض پہلی قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، یعنی کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، بس آیا اس کے پاس ہمارا عذاب رات کو، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس نہیں تھی ان کی پکار جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلی تمام ہلاک شدہ بستیاں باعث عبرت ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، اور ان اوقات میں جن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت سے غافل تھے۔ یعنی رات اکثر یہ مجرمین کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جرم کرنے والے تقریباً رات کو ہی کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کے اوپر زلزلے آئے، سیلاب آئے، اور ایسی ان کے اوپر آفتیں آئیں کہ وہ توبہ بھی نہ کر سکے، یا دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ یعنی جب انسان قیلولہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ جب اچانک کوئی ایسا عذاب آئے تو وہ توبہ طائب نہیں ہو سکتا، اسے بلکہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ہوا اور میں نے کیا کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ انا کننا ظالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ اپنے برے اعمال کا نتیجہ پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ہر مجرم اپنی موت کے وقت اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ وہی مجرم ہے، اسی کا جرم ہے، وہی ظالم ہے، وہی گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ضرور، یعنی لازمی بات ہے، یہ دو تاکید کے حرف ہیں، لام بھی اور نون مشدد بھی، یعنی ہر صورت ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے ارسل الیہم، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم سوال کریں گے پیغمبروں سے، یعنی تم لوگوں نے پہنچایا یا نہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، بس ہم ضرور بیان کریں گے ان پر پورے علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم غائب۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوتا ہے مرسل، بھیجنے والا، وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سوال کریں گے، یعنی ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا اور ہمارا ہی حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں۔ اور ایک ہوتا ہے مرسل، مرسلین جس کی جمع بھیجا گیا، قاصد پیغام لے کے آنے والا، جسے فارسی میں پیغامبر یا پیغمبر کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک بھیجنے والا، ایک بھیجا گیا، کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اپنے قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرسل الیہ، جس کی طرف بھیجا گیا، وہ ہوتی ہے عوام، جسے قوم بھی کہتے ہیں، امت بھی کہتے ہیں۔ یہاں تینوں کا ان دو آیتوں میں ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، الذین ارسل الیہم، یعنی مرسل الیہ، امت سے پوچھیں گے، ہر امت سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے رسول نے میرے احکامات تم تک پہنچائے؟ اور وہ دن اس طرح ہیبت ناک ہوگا کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، تیرے پیغمبروں نے سب کچھ پہنچا دیا تھا، لیکن ہم ہی ظالم ہیں، جس طرح ہم پیچھے سورہ الانعام میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ سب لوگ مجرم جو ہیں وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انا کننا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پیغمبروں سے پوچھیں گے
کہ ہاں میرے پیغمبروں کی جماعت، تم نے میرے احکامات پہنچائے، اور جب تم نے میرے احکامات پہنچائے تھے تو تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تو اس چیز کا بھی وہاں جواب ہوگا کہ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا جواب دیں گے کہ اے اللہ تو انک انت علام الغیوب، تو تمام قسم کے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر پہ اس چیز کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ پھر اپنے لیے گواہ لاؤ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ پہلے انبیاء پر گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبیوں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگ تو بعد میں آئے تھے، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا؟ تو اس امت کے نیک لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا تھا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تیرے احکامات پہنچائے۔ اب دیکھیں کہ یہ جواب وہی لوگ دے سکیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ان کو یہ شرف کہاں سے حاصل ہوگا کہ وہ نبیوں کی گواہی دیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان نیک لوگوں کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کی جو گواہی دی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں اس گواہی کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال پورے علم کے ساتھ بیان کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے۔ یعنی ہر انسان کے عمل لکھے جا رہے تھے، فرشتے لکھ رہے تھے اور اس کی مووی بن رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کیوں لکھے گئے اعمال کیوں لکھے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم عمل کرنے والوں کے اوپر ایک گواہی ہو جائے، کیونکہ انسان کے اندر ضد ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لکھے ہوئے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پیش کر کے ایک بہت بڑی گواہی قائم کر دیں گے کہ اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے نفس کا حساب لینے کے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن لوگوں کا وزن، نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا، ثقلت بھاری ہو گیا، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، هم المفلحون، فلاح پانے والے۔ اس میں اولئک بھی اسم اشارہ ہے اور ہم پھر ضمیر آ گئی ہے، تو ہم یہاں تاکید کا معنی کریں گے، بس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یعنی صرف وہی فلاح پائیں گے جن کے عمل بوجھل ہو گئے، بھاری ہو گئے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کا وزن ہلکا ہو گیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے وزن کی بات کی ہے۔ آج کل تو ویسے ہم اس طرح کی باتوں کو بالکل جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہم ایک سائنسی دور میں جی رہے ہیں، اور سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہماری زبان سے جو بات ہو رہی ہے، جو آواز نکل رہی ہے ہمارے منہ سے، اس کا بھی ایک وزن ہے، یعنی آواز کے وزن کو بھی سائنس ثابت کرتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو سب سے پہلی گواہی اور سب سے یقینی بات قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ہی حدیث ہے، اور وہی شخص اچھا مومن ہے جس نے قرآن اور حدیث کے احکامات کو عقل کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ نہیں پرکھا، بلکہ اس کے سامنے جیسے ہی قرآن کا حکم آیا، حدیث کا حکم آیا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور کہہ دیا کہ آمنا وصدقنا، میں نے ایمان کیا اور میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ تو ویسے اگر ہم اس چیز کو اپنے تجربے سے دیکھنا چاہیں تو موجودہ سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا وزن ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے جو وزن اعمال لکھے جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ورقوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں لائے جائیں گے، اور ورقے کا ایک وزن ہوتا ہے۔
پھر ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور وہ بچھا دیے جائیں گے اور وہ زمین کے کافی حصے کو ڈھانپ لیں گے۔ وہ شخص جب ان کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تم اپنے ان اعمال کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، اور بہت فکر مند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس تمہارا ایک ایسا چھوٹا بطاقہ موجود ہے، ہم اس کو لاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ورقہ لایا جائے گا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص سوچے گا کہ اتنے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس ایک کلمے کے ورقے کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب اس کو ایک پلڑے میں ڈال کر اور 99 رجسٹر ایک پلڑے میں ڈال کر تولا جائے گا تو کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی موت کے وقت کلمہ پڑھا، یا بے نماز تھا تو اس نے موت کے وقت توبہ کر لی اور نماز شروع کر دی، یا اس کے اندر کوئی گناہ تھا جس نے موت کے وقت اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ورقے کا وزن ہوگا، اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اعمال شکلوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے، اعمال کی شکلیں ہوں گی، اور پھر ان شکلوں والے اعمال کو اس دن تولا جائے گا۔ تو ان تمام باتوں سے وزن کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں گزران یعنی معیشت بنائی، زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے اور مواقع مہیا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔